یہ کلام زندگی پروگرام ہے. یہ پروگرام خدا کی محبت کی منادی ہے، دعوت ہے، اس کے پریم کا پرچار ہے سب کے لیے. اس پریم سبھا میں، اس محفل میں جو خدا کی محبت کی محفل ہے، اس میں آپ کو خیر مقدم کہنا، آپ کا سواگت کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی عزت ہے. اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں. کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کہے گا. اور خدا کے پاک کلام میں ایسا لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. بڑی بھیڑ ہو جایا کرتی تھی خداوند یسوع مسیح کے چاروں طرف. جہاں کہیں بھی وہ چلا جائے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور پھر کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہوتی تھی، آس پاس خبر پہنچ جاتی تھی. لوگ آس پاس کے گاؤں دیہات سے آ جایا کرتے تھے. بڑی بھیڑ ہوتی تھی اور کئی سبب ہوتے تھے. ایک دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ 5000 سے زیادہ لوگ وہاں پر تھے. اور ہوا یہ کہ خداوند نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ یہ لوگ اتنی دیر سے میرے ساتھ ہیں، ان کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہونا چاہیے. بچے ہیں، عورتیں ہیں ان کے ساتھ، اور کئی دن ہو گئے انہیں ساتھ. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے اتنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. پر خداوند نے وہاں پر ایک بڑا عجیب کام کیا تھا. ایک لڑکا تھا، اس کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا. خداوند نے کہا لے آؤ اسی کو، اور پھر اس کھانے کو لیا اس نے اور خدا کا شکر کیا. تھوڑے سے کھانے کے لیے نہیں، وہ تو دکھ رہا تھا اس کھانے کے لیے جو دکھائی نہیں دیتا انسان کو. اس کے لیے اس نے شکر کیا اور بانٹنا شروع کر دیا. لوگ حیران تھے. سب کھا کے جب سیر ہو گئے تو خداوند نے کہا کہ جو کچھ بچ گیا وہ بھی جمع کر لو. وہ ٹوکرے بھر لیے انہوں نے بچے ہوئے کھانے کے. وہاں سے چل کے وہ دوسری جگہ گئے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا تھا اور کھانا کھایا تھا، پھر ان کی بھیڑ لگ گئی وہاں. تو یہ بھی ایک سبب تھا، لوگ آ جایا کرتے تھے اس کے پاس. بڑی انہیں امید ہو گئی تھی کہ اب اگر یہ کسی طریقے سے ہمارا بادشاہ ہو جائے تو پھر کوئی بھوکا نہیں مرے گا. کئی دفعہ لوگ اس لیے اکٹھے ہو جاتے تھے تاکہ ان کو بیماریوں سے شفا ہو. بڑی بھیڑ ہو جاتی تھی. ایک دفعہ اتنی بھیڑ تھی اس کے چاروں طرف کہ ایک بیچارے مجبور اور لاچار آدمی کو جو فالج کا مارا تھا، اسے 4 آدمیوں سے اٹھوا کر کچھ ایماندار لوگ لے کے آئے کہ چلو اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے چلتے ہیں، یہ لاچار ہے، اس کا بھلا ہو جائے گا، بچ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اتنی بھیڑ تھی کہ اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں لا سکتے تھے. تو انہوں نے چھت کھول دی تھی. وہ چھت اس قسم کی تھی، انہوں نے ہٹا دی وہاں سے، اور اس کا کھٹولا جو تھا جس پر وہ پڑا ہوا تھا فالج کا مارا ہوا، اسے عین سامنے لا کے لٹکا دیا تھا. بڑی بھیڑ تھی. اور انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے اس سے بات کی، پیار کی بات کری. پہلے پیار سے شروع کی، اسے کہا بیٹا، اور پھر ایک بڑی عجیب بات کہہ دی جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. لوگوں کو سچ مچ ٹھیک اعتراض ان کا تھا. اس نے اس آدمی سے کہہ دیا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور سارے لوگ جو اس وقت مذہب کے جاننے والے عالم لوگ تھے، شریعت کے، وہ فریسی کہلاتے تھے، صدوقی کہلاتے تھے، کاہن تھے،
اس بات کو سنتے کے ساتھ ہی آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے یہ تو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے ان کو کوئی بحث نہیں کی، صرف اس آدمی سے کہا بھائی اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر چلا جا، تب یہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کون سی بات زیادہ مشکل ہے، گناہوں کا معاف کرنا، یہ کہہ دینا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں، یا یہ کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، یہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اٹھا ان کے سامنے، اور اتنی بڑی بھیڑ، اور وہ سب حیران ہیں، منہ کھلے رہ گئے ان کے، اعتراض کرنے والے خاموش ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جواب دیں، یہ ہے کون، یہ کیسے کر دیا اس نے؟ تو بڑی بھیڑ ہو جایا کرتی تھی خدا ان کے پاس مصیبت کے ماروں کی۔ لیکن آج ایک اور بھیڑ کا ذکر کرتا ہوں میں، کچھ اور لوگ بھی تھے جو کسی اور وجہ سے اس کے پاس آتے تھے، اور ان کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں۔ یہ شہر کے بدنام لوگ ہیں جنہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، انہوں نے گھیر رکھا خدا یسوع مسیح کو، یہ آئے ہوئے ہیں اس کے پاس ہیں، وہ ان سے باتیں کر رہا ہے، وہ اس کی سن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ایک لفظ پی رہے ہیں، نہ صرف ان کانوں سے بلکہ دل کے کانوں سے اس کی بات سن رہے ہیں، گناہگار شہر کے بدنام لوگ۔ اور انہیں یسوع مسیح کے پاس بیٹھے دیکھ کر اور سنتے دیکھ کر، جس طرح وہ اس کی باتیں سن رہے ہیں، یہ دیکھ کر وہ جو شہر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے لوگ تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم خدا کی نظر میں نیک ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم بہت سے نیکی کے کام کرتے ہیں، اور ہم ان بدماشوں کی طرح نہیں ہیں، ان نکمے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، یہ تو شہر کے بدنام لوگ ہیں، یہ اگر ہمارا کپڑا چھو دیں تو ہم تو اس کپڑے کو جلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے یسوع مسیح ان سے باتیں کر رہا ہے، جل گئے۔ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح وہ خدا یسوع مسیح کو گھیر لیتے، سوال پر سوال، اعتراض پر اعتراض، اور جو کچھ خدا یسوع مسیح نے ان کے اعتراض کے جواب میں کہا ہے وہ انجیل ہے۔ اس کلام میں ایسی قدرت ہے کہ اس کے ذریعے سے جیسے خدا کے دل پر سے پردہ ہٹتا ہے، اور گناہگار انسان دیکھ سکتا ہے خدا کا دل کیسا ہے، وہاں پتہ لگتا ہے کہ وہ واقعی رحیم ہے، وہ کریم ہے، شفقت میں غنی بڑھ کر ہے، معاف کرنے کو اور بچانے کے لیے تیار ہے، اس کے پیار میں قدرت بھی ہے بچانے کے لیے، اور اس کی محبت میں گناہگار کے لوٹ آنے کے لیے انتظار بھی ہے۔ یہ ہے انجیل، جسے قبول کرنے والا مالا مال ہو جاتا ہے خدا کی محبت سے، رحمت سے، اطمینان سے، یقین سے، خوشی سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ انجیل، خوشخبری۔ اور میں خدا کا شکر گزار ہوں، میں آپ کو یہ سنا سکتا ہوں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سن رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ زندہ ہے، اور اس کی بات آپ کے دل کی تہ تک پہنچ جائے گی۔ معجزات وہاں ہوں گے، زندگی کی گہرائیوں میں، جہاں کسی کی رسائی نہیں، کسی کی پہنچ نہیں۔ یہ ہے انجیل، جس میں خدا کی محبت کی قدرت ہے، جس میں خدا کے فضل کے کرشمے ہیں گناہگار کے لیے، ان کے لیے جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں، جنہیں کوئی چھونے کو تیار نہیں، ان کے لیے ہے یہ انجیل، میرے جیسوں کے لیے،
میرے جیسوں کے لیے. خدا کا شکر اس نے مجھ پر رحم کیا ہے. کوئی سنتا ہو تو سن لے, میں پڑھتا ہوں. ایسا لکھا ہے یہاں خدا ان کے کلام میں. یہ لوقا کی انجیل ہے, اس کا 15واں باب ہے, اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں. اور لکھا, سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. یہ کوئی بیمار لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی ننگے بھوکے نہیں ہیں کہ انہیں اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ اس کے پاس جا کر ہمیں کچھ مل جائے گا, ہمارے حالات بدل جائیں گے. اس کی باتوں میں کچھ ہے. انہیں ایسا یقین ہو گیا کہ اس کی بات سے بات بن جائے گی. ہماری باتیں تو باتیں ہی ہیں, اس کی بات میں کچھ ایسی بات ہے کہ بات بن جاتی ہے, کچھ ہو جاتا. اس لیے لکھا ہے, محصول لینے والے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا, جن سے سب ناراض ہوتے تھے, جن کے گھر کوئی جاتا نہیں تھا, اور گناہ گار لوگ جو پھنس گئے ہیں, دسے ہوئے ہیں, گندی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. ہر ایک ایسی بات ان کی زندگی میں آ گئی ہے جو خدا کی شریعت کے خلاف ہے. نیکی نہیں ہے ان کی زندگی میں, بدی ہی بدی ہے. وہ اس کے پاس آتے تھے, پاس آ سکتے تھے اس کے, کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ دور رکھیں گے انہیں. تو گناہ گار ہے, تو یہاں نہیں آ سکتا, تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. پہلے تو نیک بن, پہلے تو اپنی بدی کو چھوڑ دے, اپنے آپ کو صاف کر پھر آنا یہاں. اب وہ کہاں جائیں؟ وہ اس کے پاس آ جاتے تھے کیونکہ یہ خدا کا وہ کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے, وہ قریب آیا ہے, اس لیے وہ اس کے قریب آ سکتے تھے. ایسی کشش تھی یسوع مسیح کی محبت میں. وہ کشش ہے اس کی محبت میں, اس کے کلام میں, کہ دنیا کے لوگ جب سچ مچ سنتے ہیں ان کے دل کھنچتے ہیں خدا کی طرف کہ میرے لیے بھی ہے انتظام, مجھے پیار کرتا ہے خدا, مجھے نہیں چھوڑے گا. کوئی سب چھوڑ دے, کوئی پاس آئے میرے نہ آئے, لیکن ایک ہے جو میرے قریب آیا ہے. کلام مجسم ہوا ہے, جسم میں ظاہر ہوا ہے, فضل سے بھرا ہوا, رحم سے بھرا ہوا. محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی سنیں. اگر آپ نے کبھی اس کی بات نہیں سنی تو سنو, کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. مسیح کا کلام سننے سے ایک اور قسم کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بچ سکتا ہوں. یہ ایمان پیدا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی بدل سکتی. یہ ایمان پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں میں سن کے مسیح کا کلام, کہ اس دنیا کے سفر کے بعد جب میں خدا کے حضور جاؤں گا, خدا کے حضور پہنچوں گی, تو میرے لیے وہاں تیاری ہے, میرے لیے جگہ ہے. یہ ہے وہ کلام جسے سننے کے لیے گناہ گار جمع ہوئے ہیں یسوع مسیح کے پاس. فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے, بہت ناراض ہیں بہت ناراض ہیں, راست باز بہت ناراض ہے اس بات سے کہ گناہ گار یسوع مسیح کے قریب کیوں آ رہے ہیں. اور ان کی آنکھیں ایسی بند تھیں کہ اگر کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے وہ نہیں اسے دکھائی دیتی تھی. خداوند یسوع مسیح نے ان کی آنکھوں کے سامنے لنگڑوں کو اچھا کر دیا. ایک آدمی کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے, اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا. ایک عورت کبڑی ہے, 18 برس سے اسے شیطان نے, بدروح نے جکڑا ہوا ہے, خداوند نے اس پر ہاتھ رکھ کے سیدھی ہو گئی. انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ خداوند کیا کام کر رہا ہے, اس کی محبت کے کرشمے دکھائی نہیں دیتے تھے انہیں, بلکہ اعتراض کرنے لگتے تھے, اسے کیسے ماریں, ہماری تو کوئی سنتا نہیں, اس کے پیچھے لوگ لگ رہے ہیں. بڑبڑا کر کہنے لگے, یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. حد ہو گئی, بھلا یہ بھی کوئی راست باز آدمی ہے؟ راست باز کی پہچان یہ ہے کہ وہ ناراست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ انسان کا خیال ہے. خدا سے تو یہ بات بہت دور ہے, اس بات کا خدا سے تو کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ اسی لیے انجیل کہلاتی ہے کیونکہ اس میں گناہ گار کے لیے خوشخبری ہے. یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا ان کے بڑبڑانے کا؟ بہت غصے میں ہیں, بہت ناراض ہیں,
بڑے نا امید ہو گئے خدا یسوع مسیح کی طرف سے. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سچ مچ کوئی نبی ہے. یہ کہاں کا نبی ہے؟ یہ تو نکمے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور یہی نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے گھر جاتا، ان کے گھر کھانا کھاتا ہے. یہ کہاں کا نبی ہے؟ اس نے ان سے ایک تمثیل کہی. جو کچھ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے، یہ ہے انجیل، یہ ہے خوشخبری. اس میں ہے خدا کا چہرہ جو دیکھا جا سکتا ہے. کیسا ہے ہمارا خدا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ وہ ہے کیسا؟ اس کے دل کا ارمان میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ تمام دنیا کے لیے اس کے دل کی خواہش کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ انسان کے لیے؟ کمال کا ارادہ ہے، پیار بھرا ارادہ، پاک ارادہ خدا کا. وہ چاہتا ہے آپ کے لیے. اگر کہیں سمجھ میں آ جائے اور میں یہ کہہ دوں اے خدا میں بھی چاہتی ہوں، میں بھی چاہتا ہوں، تو واہ واہ، پھر ہوگا معجزہ زندگی میں. اس نے ان سے یہ تمثیل کہی. تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں جنگل میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ پھرے؟ یہ سوال ان سے پوچھا. تمہارے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، تم چراتے ہو انہیں. اگر کسی کی ایک بکری کھو جائے، ایک بھیڑ کھو جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہو؟ جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتے رہتے ہو. اور پھر لکھا گھر پہنچ کر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے. کھوئی ہوئی کو کندھے پر اٹھا لیتا ہے، غربت بخشتا اسے گلے سے لگاتا گناہگاروں کو. وہ کندھے پر اٹھا لیتا اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی. میں تم سے سچ کہتا ہوں. اب دیکھیے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، خدا کے دل پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے. کہ خدا کا دل، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی. ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث کے سبب سے آسمان پر خوشی ہوتی ہے. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ گناہگار تیرے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ شہر کے بدنام اور نکمے لوگ تو نے اکٹھے کر رکھے ہیں، تو کہاں کا نبی ہے؟ تو کہاں کا راست باز ہے؟ یہ تیری کیسی راست بازی ہے کہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے گھر جاتا ہے، یہ تیری سنتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے ان کا جواب یہ دیا کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو توبہ کر رہے ہیں سن سن کے، ان کے دل پر چوٹ لگ رہی ہے، محبت کا اثر ہو رہا ہے، سختی کا اثر نہیں ہو رہا ہے، میری محبت کا اثر ہو رہا ہے ان پر. اور ان میں سے جو بھی بھائی بہن توبہ کرتا ہے اس کی تاثیر خدا کے دل میں ہوتی ہے. خدا کے حضور خوشی منائی جاتی ہے. پھر اس نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئی تمہاری بات ہے، یہاں عورتیں بھی ہیں کچھ، سنو. کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے جب تک مل نہ جائے، کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا. میں تم سے سچ کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. خوشی فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے، فرشتے نہیں خوشی منا رہے. فرشتوں کے سامنے خوشی منانے والا کون ہے؟ خوشی منانے والا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں پیار کرتا ہے، جو ہمیں بچانا چاہتا ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن آج گھبرا کے خداوند کے حضور یہ کہتے میں بھی گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر، میری مدد کر، آسمان پر خوشی منائی جائے گی. اور جس کے لیے خدا کا دل خوش ہو، کیا اس کے دل میں خوشی کی کمی رہے گی؟ یہ ہے وہ خوشی
جو خداوند دینا چاہتا ہے، توبہ کرو، وہ معاف کرے گا، وہ مخلصی دے گا، وہ مدد کرے گا اور زندگی میں معجزات کرے گا۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے کلام کو سن کر خدا کی محبت پر ایمان لائے ہیں، ان کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر نئے بنا دیے جاتے ہیں۔ اسے نئی پیدائش کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے میں، اس رشتے کی وجہ سے، خدا کی اس محبت کی وجہ سے دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ۔ گھبراہٹ لگے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے، میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں؟ بے شک، جو روح وہ بخشتا ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ وہ ہے باپ، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں۔ اور جہاں اندر سے یہ گواہی ہوتی ہے، یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں،
اس رشتے کا اظہار ہوتا ہے، یہ رشتہ ظاہر ہوتا کاموں میں. ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے ساتھ نیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نیا تعلق ہے، اس کا ایک نیا پن آ گیا ہے. ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے. تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ نیا رشتہ پیدا کیا خدا نے. اس لیے زندگی میں کاموں کے ذریعے سے، صرف باتوں سے نہیں، کاموں کے ذریعے سے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، ناراضگی نہ رہے. ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہی نہیں کہ ہم کو ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نصیب ہوا ہے، اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. اس کا ثبوت زندگی کے کاموں میں ہوتا ہے. یہ خوبصورت زندگی اس کی خوشی ہے، اس کی مہربانی ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے. خدا کا شکر ہو. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन प्रभु का सहारा ले, हे मानव सुन प्रभु का सहारा ले.